السلام علیکم، میں گلی یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلخوشری کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم ایم کیو کے بانی الطاف حسین کے حوالے سے جو حالیہ جو انہوں نے خط لکھا ہے اس ضمن میں پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور اس ضمن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا یہ خط ایک اچھا خیر سگالی کا پیغام ثابت ہوگا، اور انہوں نے جو خط بھیجا ہے پاکستان کے سپہ سالار کے حوالے سے ان کو بھی اس میں مخاطب کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ان کی نیت جو ہے واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اب پاکستان آنے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کی نیت بھی ہے پاکستان آنے کی۔ اور جو ہم نے ماضی کے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا، ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں آنے کے لیے الطاف حسین کو اس ضمن میں اپنے لب و لہجے میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اور جو سخت لہجہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے تو اس میں نرمی کی جائے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ پہلی مرتبہ رمضان المبارک میں جو یہ خط لکھا ہے، اور جو انہوں نے اپنی ویڈیو ویلاگ جو جس کو کہا جائے تو وہ جو ریلیز کیا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے اپنے ایک خیر سگالی کا اور نرم لہجے میں گفتگو کیے، تو یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں خیر سگالی کے لیے فضا ہموار بھی کرانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے مقتدر حلقوں سے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی ترقی میں چلنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ ایک محب وطن لیڈر کی علامت ہوتی ہے۔ بہرحال الطاف حسین نے جو معافی کی اپنی درخواست کی تھی ماضی میں، وہ متعدد بار بھی کر چکے ہیں۔ میرا خیال ہے اس خط سے ان کی ایک بار پھر یہ در پردہ ان کا یہی اظہار ہے کہ جو ان کا جو ماضی میں جو قصور تھا اس کو معاف کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد پاکستان میں لیڈروں نے اس سے بڑے بڑے قصوروار ہو گئے۔ عمران خان نے اس سے بھی بڑا قصور کر دیا 9 مئی کا واقعہ کر کے، اور پاکستان میں جو دوسرے رہنما ہیں کس نے ایسا سخت بیان جاری نہیں کیا آج تک۔ نواز شریف سمیت، زرداری صاحب سمیت تمام لوگوں جذبات میں آ کے رو میں بہہ کے ایسے بیانات جاری کرتے رہے ہیں۔ تو بہرحال الطاف حسین نے تو جو 22 اگست کو بیان دیا تھا اس کی معذرت بھی کر لی، اور وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستانی فوج سے بھرپور تعاون کروں گا، وہ پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے فوج کارروائی کرے، لازمی فوج بھی کرپشن کرنے والوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور پاکستان کی اکنامی کو سدھارنے کے لیے صحیح ڈگر پہ چلانے کے لیے، صحیح سمت چلانے کے لیے نیک نیتی سے پاکستان کے سپہ سالار جو ان کا کام بھی نہیں ہے وہ کر رہے ہیں۔ کبھی ایوان تجارت میں تاجروں سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی کبھی جس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں پاکستان میں جو دیوالیہ ہو رہا تھا، اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ شہباز شریف کی حکومت کو بچانے میں دیوالیہ ہونے سے اس میں ہمارے سپہ سالار موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین نے یہ سوچ سمجھ کے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خوشگوار بیان جاری کیا ہے وہاں سے، اور خط بھی لکھا ہے، اور اس حوالے سے ماضی میں بھی پاکستان میں جب بھی ایسا کوئی وقت آیا، جو اس وقت پاکستان کی جس طرح سرحدوں کی گمبھیر صورتحال ہے، بلوچستان میں صورتحال بڑی گمبھیر چل رہی ہے، وہاں جس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے KPK میں جس طریقے سے کھل کے مخالفت ہو رہی ہے، اور طالبان فیکٹر بھی، پھر داعش والے بھی، پھر وہ یعنی کہ جو پشتون وہ اپنے منظور پشتین وہ کھلم کھلا پاک فوج کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اس طرح کے باتیں کرتے ہیں جو ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ وہ میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پہ الطاف حسین کا یہ خط ایک خوش آئند بات ہے، اس پہ توجہ ہونی چاہیے۔ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس میں اگر ایسا لیڈر جو پاکستان کو یکجہتی کو برقرار رکھتا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے، اور پاکستان کے اداروں کا بھی احترام کرتا ہے، تو اس کے پاکستان میں اگر اس کو اجازت دے دی جائے سیاسی
سیاسی اور تمام یعنی کہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور پاکستان میں آنے کی بھی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑے طبقے کو میں خوشگوار لہر بیٹھ جائے گی اور ایک بڑے طبقے میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمدردی کی لہر بھی پھیل جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس خط پر توجہ دینی چاہیے اور یہ خط بڑا اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان کا آئین اور قانون اور پاکستان کی عدلیہ بہرحال یہ ذمہ دار ہے اس چیز کی کہ پاکستان میں کا کون محب وطن ہے اور پاکستان میں کون تخریب کاریاں اور دہشت گردی کرنے کے عزائم لے کے سیاست کر رہا ہے۔ الطاف حسین کا ایسے موقع پہ یہ خط لکھنا جب پاکستان اندرونی اور بیرونی خلفشار سے دوچار ہے، تو یہ ان کی ایک محب وطن سوچ ہے اور ان کی حب الوطنی پہ اب شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر پاکستان کے قانون اور اداروں کی احترام کرتے ہیں اور پاکستان کے آئین کی پاسداری کا یقین دلاتے ہیں، جو ضروری ہے ہر پاکستانی کو، سیاسی رہنما کو اس ضمن میں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی تو دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ حالات اب پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان میں کرپشن سے پاک پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں ملک کے طول و عرض میں اس کی آواز سنائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ اس ضمن میں ان کی جو جماعت ہے، اس متحدہ قومی موومنٹ، وہ ماضی میں بھی مظلوموں کے پلیٹ فارم کے لیے اپنا فراہم کیا، اس نے مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بن گئی، اور آج بھی مظلوم پٹھان، مظلوم سندھی، مظلوم بلوچ کے بڑے بڑے جو لیڈران ہیں، نامی گرامی بعد لیڈران جن کے بڑے نام مقبول ہوئے تھے پنجاب سے بھی، وہ ان کی تنظیم میں آج بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ آئیں گے تو پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے طول و عرض میں دورے کر سکتے ہیں۔ اور عمران خان کی جو پارٹی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یعنی کہ جو مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج سے ایک ایسی نفرت و ٹکراؤ کی پالیسی پہ کاربند ہے جس کے بنا پہ یہ ملک میں ٹینشن بھی کریٹ ہوئی ہے، تو ان کے حوالے سے الطاف حسین کی اگر متحدہ قومی موومنٹ کو اجازت ملتی ہے تو وہ اس ضمن میں ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں پاکستان میں اپنے سیاست میں، کیونکہ عمران خان کے اگر مد مقابل پہ کوئی ریئلزم اور پریکٹیکل ازم کی سیاست کر سکتا ہے اور متوسط طبقے کے، پسے ہوئے طبقے کے، مظلوم طبقے کے لوگوں کو اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے اور ان کو ٹکٹ بھی انہیں کوئی دیتا ہے، یہ نہیں کہ نعرہ ان کا لگائے اور ٹکٹ دے دے وڈیروں جاگیرداروں کو یا ریٹائر جو فوجی ان کے صاحبزادگان کو۔ تو اس میں الطاف حسین کی پارٹی میں ایک متوسط طبقے کے، انتہائی پسے ہوئے طبقے کے لوگوں کو بغیر پیسوں کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھاری قیمت بھی وصول نہیں کی جاتی کہ ان کے ٹکٹ دیں، لاکھوں روپے لیں یا کہیں کروڑ بھی لیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تنظیم پاکستان کے طول عرض میں اپنا اثر رسوخ بچھا سکتی ہے اور اپنے عوام کو پاکستان کے موٹیویٹ بھی کر سکتی ہے، بشرطے کہ پاکستان کی حکومت ان کو خیر سگالی کے طور پر اجازت دے دیتی ہے اور پاکستان میں الطاف حسین کی آمد کا بھی اعلان ہو جاتا ہے، اور ان کی آمد جیسا کہ انہوں نے کہا حالیہ بیان میں کہ میں آنا بھی چاہتا ہوں، تو اس زمن میں ایک نئے سیاسی دور کا آغاز ہوگا اور لازمی الطاف حسین بھی اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کریں گے، ایسے عناصر کو اپنا پارٹی کا پلیٹ فارم فراہم نہیں کریں گے جنہوں نے ماضی میں غلطیاں کی اور ان کی تنظیم کو نقصان پہنچایا، جو ان کے محب وطن یا پاکستان کے اور جو ان کی پارٹی کے نظریات پہ کاربند رہتے ہوئے چلیں گے اور جو ان کے پکے اور یعنی کہ وفادار
ساتھی ہوں گے وہی یقیناً ان کے پلیٹ فارم پہ آ کے سیاست کر سکیں گے، بشرطے کہ پاکستان کے مقتدر حلقے، اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ ان کو اجازت دے دے۔ تو بہرحال ان کے خط کو اہمیت دینی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی اپنی سیاست کا آغاز نیک نیتی سے کرنا چاہتا ہے، پاکستان میں ایک سیاستداں جو خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے باہر بیٹھا تھا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور ایک سیاست کے لیے بھی پاکستان میں اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی، بالخصوص پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے الطاف حسین بہت ضروری ہیں۔ تو ان کے خط پر حکمرانوں طبقے کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی غور کرنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔